کہ جو ماڈرن نالج ہے وہ مکمل تشبیہی ہے. علم الکلام نہ صرف ریشنل ہے، کلاسیکل علم الکلام، جی، بلکہ وہ تنزیہی بھی ہے. علم سے ہمارا ایک خاص مقصد ہے اصل، صحیح. وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے عقیدے کو انڈرمائن نہ کرے. السلام علیکم. جی نامہ میں خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں محمد دین جوہر صاحب. سر، علوم کی تشکیل تہذیبوں کا روز مرہ ہے، اور ہر تہذیب اپنے انداز جہاں بینی کے پیش نظر علوم کی تشکیل بجا لاتی ہے. مثلاً اگر ہم یونانی معقولات کو دیکھیں اور اسلامی علوم کی تشکیلی ادوار میں سامنے آنے والے معقولات کو دیکھیں تو معقولات تقریباً ایک سمان ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی تہذیب میں معقولات سامنے اور جو دیگر معقولات ہیں اس میں یونانی اور بھی کوئی شامل کی جا سکتی ہیں، ان میں مابہل امتیاز کیا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں علم کے بارے میں ایسی ہیں جو نان نیگوشیبل ہیں. یعنی اگر وہ موجود ہوں گی تو ہم کسی چیز کو علم کہیں گے، اگر وہ موجود نہیں ہوگی تو ہم اسے علم نہیں کہہ سکتے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جس چیز کو علم کہتے ہیں اس میں ریشنیلٹی کا ہونا ضروری ہے، یعنی عقل کا ہونا ضروری ہے. اور عقل کا کام کرنے کا انداز جو ہے وہ ایک معروف ہے، جی، اور وہ تقریباً طے شدہ ہے. اس کے جو استدلال کا نظام ہے وہ بھی معروف ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گریک ریشنلٹی ہے یا کلام ریشنلٹی ہے یا جو موجودہ عہد میں جو علم سامنے آ رہا ہے ماڈرن ویسٹ سے، ان کے اندر جو ریشنلٹی ہے اس میں ریزن کا ایلیمنٹ تو ایک ہی ہے. صحیح. لیکن جب ریزن اپنے آپ کو ریشنلٹی کے طور پر جی، تشکیل کرتی ہے اپنی، تو اس میں کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے. اس کی میں مثال جیسے عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ہم کسی ٹیکنیکل بحث میں جائے بغیر ہم یہ بات میرا خیال ہے جاننا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ جو گریکس کی فلسفی تھی جب وہ مسلم دنیا میں داخل ہوئی اور اس کے بڑے بڑے نمائندے پیدا ہوئے، تو اس علم میں اہل نظر یہ سمجھتے تھے کہ اس علم میں کوئی مسئلہ ہے. جی، وہ کیا مسئلہ ہے وہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگوں کو. اور اس میں جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اس علم کے ہوتے ہوئے فیتھ کا امکان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. یہ بطور مسئلہ نظر آنے لگا. یہ ایک غیر شعوری سا احساس تھا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، جس کے لیے ہماری تہذیب میں ایک رد عمل بھی موجود تھا. صحیح. اب جو گریک فلسفی تھی وہ صاف ظاہر ریشنل تھی. جی، اس کا جو طریقہ استدلال ہے یا نتائج تک پہنچنے کا جو میتھڈ ہے وہ معلوم اور معروف تھا. لیکن اس میں کیا مسئلہ تھا، اس کو سمجھتے سمجھتے یا اس مسئلے تک پہنچتے اور اس کا حل نکالتے ہوئے ہمیں امام غزالی علیہ رحمت کا انتظار کرنا پڑا. 400-500 سال گزر گئے اس پر. اب جو کلام پیدا ہوا ہمارے یہاں اس کے وہ کسی خلا میں پیدا نہیں ہوا، وہ ایک علم کے ساتھ تعامل میں پیدا ہوا ہے. یعنی لیٹ سے کہ وہ کلام جو ہے وہ ارسطو کے ساتھ ڈائلاگ کا نتیجہ ہے. صحیح. یعنی ہم وایا فارابی یا ابن سینا، ہم ارسطو سے ہی ہم کلام ہے نا. بالکل. یعنی ہمارے ہاں ارسطو کی جو انڈرسٹینڈنگ ہماری تہذیب میں داخل ہوئی اس کے بڑے نمائندے تو ابن سینا ہے. جی. تو ابن سینا کے ساتھ مکالمہ ہوا جس کے نتیجے میں امام غزالی ٹھہرے. یعنی امام غزالی جو ہیں وہ بالواسطہ یا براہ راست بھی کہہ سکتے ہیں وہ ارسطو سے ہم کلام ہیں. ان کا مسئلہ ارسطو سے. جی. اچھا، اب یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ جادو کی ڈومین میں کھڑا ہے، اس کا ان علوم سے کیا لینا دینا ہے، اس کا جادو والے سے مقابلہ ہوگا. جو ریزن اور ریشنلٹی کی بنیاد علوم بنتے ہیں وہ ان کا آپس میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے. ان دونوں میں ریزن مشترک ہے. یعنی گریک فلسفے میں اور کلام فلسفہ جو ہے یا اس کو آپ صرف کلام کہہ لیں، ان میں ریزن ایک ہی ہے. صحیح. اس کا طرز استدلال بھی ایک ہے،
لیکن دونوں کے اندر ریشنیلٹی کی تشکیل میں فرق ہے. صحیح. جو غزالیین اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلام کا اصل مطلب یہ ہے، یا یونانی علوم کے سامنے کھڑی ہونے والی اقلیت جو ہے وہ اپنی انتہائی جو اچیومنٹ ہے وہ امام غزالی علیہ رحمت کی صورت میں حاصل کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گریک ریشنیلٹی ہے، ایک غزالین ریشنیلٹی، اور ایک موجودہ عہد میں ریشنیلٹی. ان کے عقلی ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ عقل ہی اور اس کا استدلال ہی وہ ذریعہ تھا. جیسے ہمیں پتہ چلا کہ ارسطو نے یہ کہا، غزالی علیہ رحمت نے یہ کہا، اور ان کا استدلال اور عقل کے مشترک ہونے کی وجہ سے ہی غزالی کو اتنی اہمیت حاصل ہوئی نا. یعنی کہ اس لیے کہ وہ ارسطو کے سامنے کھڑے ہونے میں اور اپنی جگہ بنانے اور بچانے میں کامیاب ہو، یعنی ہم کلامی ممکن ہو سکی. اس کی بنیاد ریزن اور ریزن کے جو وضع کردہ اسالیب ہیں علم کے وہ تھی. اب ماڈرن ویسٹ جو ہے وہ ایک نئی ریشنیلٹی کو ظاہر کرتا ہے. اب جو گریک ریشنیلٹی ہے اور کلام ریشنیلٹی ہے اس میں مسئلہ فرق کیا ہے؟ مابل امتیاز کا لفظ آپ نے استعمال کیا. دیکھیں ہمارا مسئلہ علم سے نہیں ہے، نہ عقل سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس معاشرے میں عقل کا خاتمہ ہو جائے وہاں مذہب بھی باقی نہیں رہتا، وہ بھی توہم پرستی کی نظر ہو جاتا ہے نا. مذہب توہم پرستی نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے کلاسیکل ریشنیلٹی میں اور کلام ریشنیلٹی. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمارا مسئلہ بنیادی ترین مسئلہ توحید کا ہے. صحیح. توحید ٹرانسینڈنس کے بغیر یا تنزیہ کے بغیر توحید کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی. دیکھیں تنزیہ کا ایک بیان مذہبی، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو ہم تنزیہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو تنزیہ بیان کرنا ہے یہ ذکر اذکار کے ذریعے سے اللہ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں. جی. علم میں جو تنزیہ ظاہر ہوگی اس کا اسلوب یہ نہیں ہوگا. یعنی ہم فزکس پر سبحان اللہ کہنے سے اسے تنزیہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا. میں بطور مسلمان اپنے عمل کو، شعور کو، ذہن کو تنزیہی بنانے میں کامیاب ہوتا ہوں کہ جو میرے مذہب نے جو ہدایت دی ہے وہ مکمل ہے. جی. اور میں اپنے عمل کو بھی تنزیہی رکھ سکتا ہوں. نماز پڑھنا ایک تنزیہی عمل ہے. اور میں اپنے شعور کو بھی ذکر اذکار سے اور تلاوت قرآن کلام مجید سے تنزیہی رکھتا ہوں تاکہ میں اللہ کے عبد کے طور پر اس کی حمد و ثنا کرنے کے قابل ہو سکوں. اگر اس حمد و ثنا میں تشبیہ داخل ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ شرک بن جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ ہے جو وہ زیادہ گہرا ہے. جی. وہ گہرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن نالج ہے وہ مکمل تشبیہی ہے. صحیح. ہمارا تشبیہی علم سے بھی مسئلہ نہیں ہے. جی. کیونکہ علم میں تشبیہی مبدا میں داخل ہوتی ہے. جی. اصل چیز یہ ہے کہ ہم جب توحید کو علم میں بیان کریں، توحید عمل میں آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ ہم نے نماز پڑھی، توحید ہمارے عمل میں داخل ہوگی، ورنہ وہ نماز تنزیہ ہو ہی نہیں سکتی. اب توحید اگر ہمارے شعور میں داخل ہوگی اور علم میں داخل ہوگی تو اس کا اسلوب کیا ہوگا؟ علم الکلام نہ صرف ریشنل ہے، کلاسیکل علم الکلام، جی، بلکہ وہ تنزیہی بھی ہے. صحیح. وہ نیچرلسٹک نہیں ہے. جس طریقے سے جدید علوم نیچرلسٹک ہیں یا تھیولوجیکل علوم نیچرلسٹک ہیں، فلاسفیکل علوم نیچرلسٹک ہیں، مکمل نیچرلسٹک علوم جو ہے اس کا غلبہ ہو گیا ہے. تشبیہی علوم کا مکمل غلبہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب کلام جو ہے وہ ریشنل بھی ہے اور تنزیہی بھی ہے. صحیح. جدید عہد میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا. جدید علوم میں جو ریزن ہے وہ اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ فائل علمی کے طور پر اسٹیبلش کر چکی ہے. صحیح. اور وہ ریزن جو ہے اس کا انسان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ نون ہے. ویسے اگر آپ مغربی علوم کو سمجھتے ہیں تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا. اس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ ریلیشن شپ یہ ہے کہ ماڈرن ریزن جو انسان ہے وہ ماڈرن ریزن کا ریسورس ہے. جدید علوم میں جو نوئنگ سبجیکٹ کام کر رہا ہے انسان اس کا ایک ریسورس ہے. وہ وہاں انسان ایک کسی بھی حیثیت میں، نہ عبد کے طور پر،
نہ ایک آزاد مخلوق کے طور پر موجود ہے. ریزن انڈیپینڈنٹ ہے, صحیح. انسان انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس لیے وہ جو علم پیدا کرتی ہے اس پر امام غزالی علیہ رحمت کی وہ بات صادق آتی ہے کہ یہ علم اپنی ضرورت تو پورا کرتا ہے کہ وہ ریشنل ہے مکمل طور پر, اور جس چیز کے بارے میں اس کے ساتھ اس کی نسبتیں تام ہیں, لیکن وہ میری کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا. اس علم کی اس خاصیت کی وجہ سے جدید علوم میں جو انسان ہے وہ ایلیمینیٹ ہو گیا ہے. صحیح. اب تو تھوڑا سا ہم سمجھنے میں اس کو کامیاب ہو سکتے ہیں. یونانی علوم میں وہ عقلی تھے, جی, ان میں تنزیہ شامل نہیں تھی. نہیں تھی. صحیح ہو. جدید علوم میں تنزیہ تشبیہ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا, وہاں انسان ہی نہیں ہے. صحیح. نوئنگ سبجیکٹ کے سامنے وہ ایلیمینیٹ ہو. تو ہم ایک زیادہ بڑے کرائسس میں, جی, اور یہ کرائسس اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے جب دو کام کیے جائیں کہ ان علوم کا فائل جو ہے وہ حامل عقل انسان فائل علمی کے طور پر اپنی ذمہ داری علمی پوری کرے. صحیح. یعنی اب نوئنگ سبجیکٹ آزاد نہیں بلکہ تابع ہو گیا انسان کے. ہم تابع بھی نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں حامل عقل انسان جی, فائل علمی کی جگہ جو اس نے خالی چھوڑ دی ہے وہاں وہ واپس آ جائے. جو ہی وہ انسان, کیونکہ ٹرانسینڈنس اور ایمیننس کا مسئلہ انسان کا ہے, جی, یعنی ایسے علوم جو صرف ریشنل ہیں جی, وہ تو انسان کے بھی کسی کام کے نہیں. جی, اور اگر علوم میں ہم ٹرانسینڈنس اور ایمیننس جو ہے وہ اصول علم کے طور پر اس میں ہم داخل کریں, جیسے کہ علم الکلام نے کیے, اچھا, تو یہ علم جو ہے یہ توحید کے بیان کو بھی سہار سکتا ہے اور انسان کے کام بھی آ سکتا ہے. صحیح. اور جو نیچر ہے جی, اس کے ساتھ بھی اس کی نسبتیں جو ہیں وہ ریسیٹ کی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا. یعنی ہم زیادہ بڑے کرائسس میں, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا صرف اور صرف غزالین ریشنلٹی. صحیح. یعنی جہاں نوئنگ سبجیکٹ متضمن ہو جائے حامل عقل ہو انسان کو, جی, اور عقل یعنی, جی, اور دوسرا یہ کہ تنزیہ اور تشبیہ کا اصول داخل ہو جائے, علم میں داخل ہو جائے. سر, ہماری کلاسیکی عہد میں بھی تنزیہ و تشبیہ کی ایک بحث سامنے آتی ہے, لیکن اس میں زیادہ تر پہلو اللہ کی صفات کے حوالے سے. ہاں, وہ مذہبی بحث ہے. جی, تو اس میں میرا سوال یہ کہ آپ نے جو تنزیہ و تشبیہ کا اصول ہونا اور اس کا کلام میں ہونا ابھی باور کرایا, کیا اس کا کوئی سراغ لگایا جا سکتا ہے کہ جو اصول کے طور پہ تنزیہ تشبیہ کی بات؟ آپ دیکھیں جو کلاسیکل علم الکلام ہے نا سارے, آپ ان کو دیکھ لیں, مولانا ایوب کی چیزوں کو دیکھ لیں, وہاں دیکھیں تنزیہ تشبیہ کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے شہود کو بیان کرتے ہوئے تنزیہ تشبیہ کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. صحیح. جنت کو بیان کرتے ہوئے, جنت بھی مخلوق ہے اس لیے اس کا علم تشبیہی ہوگا, بھلے وہی کے ذریعے سے حاصل ہو, بھلے عقل اس میں اس کی تشریحات بیان کرے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بطور مسلمان ہم نے اپنی توحید کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر توحید کا علم, توحید کا ایک تو مذہبی بیان, ہمارے اسلاف نے اس مذہبی بیان کو بھی تشبیہ سے دور رکھا ہے, اس تشبیہ کا اثر اس پر نہیں پڑنے دیا. اب تو مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے, اب تو ہمارا علم بھی سارا تشبیہی ہے اور مذہب بھی سارا تشبیہی ہو گیا. صحیح ہو گیا. یعنی مذہبی تعلیمات بھی تشبیہی ہو گئی اور علم بھی مکمل طور, اور تنزیہ کا تصور ہی ختم ہو گیا. کہیں کہیں کوئی باقی ہو تو باقی ہو. تو علم میں تو توحید کے کوئی بیان جو ہے آج کے عہد میں مسلمان جتنی توحید کتابیں لکھتے ہیں, میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں, وہ میرا خیال ہے وہ تو ایسی ہے جیسے فزکس کی کتاب لکھی ہو. لیکن سر 19ویں صدی سے 18ویں صدی سے توحید کا ایک خاص تحریک کے طور پہ سامنے آنا, توحید کے موقف کو بنا کر, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ میرا خیال ہے وہ اس پر میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کروں گا. اس پر جو سب سے بڑا ماڈرنسٹ ہے مسلمانوں میں پیدا ہونے والا وہ ڈاکٹر فضل الرحمان, وہ تو خود بہت بڑا ماڈرنسٹ ہے, وہ تو پورے دین کی نئی تشکیل کا. بالکل. اس نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تحریک وہابیت پر. اس نے کہا کہ تحریک وہابیت میں فیتھ جو تھا یا توحید جو تھی, یا ان تحریک وہابیت توحید بیکیم پازیٹیوسٹک. صحیح. اس بیان کو اگر ہم عام لفظوں میں کہیں, وہ تو خود ماڈرنسٹ ہے, بالکل, ہماری کریٹیک تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے,
لیکن اس نے جو حقیقی بات کی ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس نے درست بات کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر توحید پازیٹیوسٹک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توحید کا خاتمہ ہو گیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تحریک وہابیت اس کے قول کی روشنی میں، ہماری جو ججمنٹ ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ ہمارے خیال میں اس کی ججمنٹ کا جو عام فہم مطلب ہے کہ توحید باقی نہیں رہی، یعنی وہ تشبیہی ہو گئی اور پھر باقی نہ۔ پازیٹیوسٹک تو تشبیہ کی بدترین شکل ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے گفتگو میں تنزیہ و تشبیہ کو بطور اصول کہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس کو اصول کیوں کر کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک بات بنیادی دیکھیں، عقل مذہب کے ڈومین سے باہر جی ایسے علم سے واقف ہے نا جو حسی بھی ہوتا ہے اور عقلی بھی ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی ایسا علم جس میں حس داخل نہ ہو ہم اسے ٹرانسینڈنٹل کہیں گے۔ فلسفے میں اس کا یہ معنی ہے۔ صحیح، اگر یہ معنی فلسفے میں موجود ہے جی کہ وہاں علم کو ایمیننٹسٹک اور ٹرانسینڈنٹل میں تقسیم کیا جاتا ہے، جی بالکل، تو بطور مذہبی انسان میرے وہاں کھڑے ہونے کی ایک جگہ بن جاتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو میں وہاں ٹرانسینڈنس اور اس کی بحث کو عقل کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھا سکتا ہوں۔ ٹھیک، تو کیوں نہیں بڑھا سکتا؟ اگر وہ ٹرانسینڈنس کی بات کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، گائز ڈلوز وغیرہ ایمیننس کی کتابیں لکھ رہے ہیں، جی، تو میں بھی وہاں کھڑا ہو کے ان سے بات کر سکتا ہوں۔ میں یہ جو اس طرح کی تقسیمات ہیں نا، میں ان کو نہیں علم جو ہے نا وہ اسلامی غیر اسلامی میں متفرق نہیں ہے۔ صحیح، علم سے ہمارا ایک خاص مقصد ہے اصل، صحیح، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے عقیدے کو انڈرمائن نہ کرے، بس اس کے علاوہ علم سے ہمارے مطالبات جو ہیں اور انسان کے لیے وہ نافع ہو۔ ٹھیک ہو، انسان کے لیے نافع ہونا اور ہماری عقیدے کو انڈرمائن نہ کرنے کی جو شرط ہے وہ صرف ایک صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ جب کلاسیکل علم الکلام کی طرح ہم ٹرانسینڈنس اور اس کی ایمیننس کی بحث کو عقل کا اصول بنا لیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، امام غزالی علیہ رحمت علم الکلام میں اس کے ساتھ حساب پورا کرنے کے بعد ارسطو کے ساتھ وہ تصوف کی طرف کیوں گئے؟ یہ ایک سگنیفیکنٹ کوشچن ہے۔ جی، اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارے اہل علم کو دینا چاہیے۔ سر، اب مثلاً کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے زیادہ تر کی اصول تنزیہ و تشبیہ بطور اصول کے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ اصول ہر علم میں ملحوظ رکھنا ہوتا ہے؟ صاف ظاہر ہے، جب یہ اصول ہماری ریشنلٹی ہے جی، اس کے یہ گائیڈنگ پرنسپل بنیں گے جی، اور عقلی طور پر بنیں گے، اس میں روح رعایت تو صاف ظاہر ہے کوئی نہیں دیتا۔ جی، اگر آپ ٹرانسینڈنس اور ایمیننس کو مطلب گائیڈ ریلوز نے اس کو موضوع بنایا، جی بالکل، اور ٹرانسینڈنس کی فلسفے میں بات ہوتی رہتی ہے، لاجک میں بھی اس کی کانٹ کے اشارے ملتے ہیں، کانٹ کے ہیں، ٹرانسینڈنٹل یونٹی آف پرسیپشن کا تصور موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بحث کو علوم میں یا عقلی علوم میں داخل کرنے کی ونڈو تو موجود ہے، جی، لیکن آپ اگر فی سبیل اللہ بھیک کے طور پر وہ جگہ لیں گے تو پھر آپ وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ٹھیک ہو، آپ نے تو عقل کے زور سے بھی اپنی جگہ بنانی، فی سبیل اللہ کچھ نہیں ہوتا۔ جی، ٹھیک ہے نا؟ آپ امام غزالی نہ آتے تو سب کچھ صاف ہو گیا تھا۔ غزالی علیہ رحمت نے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو بڑا خوفناک فائٹر ہیں، وہ تو روح رعایت ہی نہیں دیتے۔ ہی از اے ڈسٹرائر ان فیکٹ نا، جی، ہی از اے ڈسٹرائر۔ تو چونکہ ان سے ہمیں بڑی محبت ہے، ہم عام پنجابی زبان میں بھی ان کے بارے میں، وہ لٹ بردار ہے، صحیح، وہ تو کوئی رعایت ہی نہیں دیتے، یعنی سامنے والے کے لیے، وہ کوئی رعایت ہی نہیں دیتے، بالکل اس کا کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بولڈ آدمی ہے، یعنی کہ علم میں جو جرت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ فوری طور پر پرسیپٹیبل نہیں ہوتی، لیکن امام صاحب کی تحریروں کو غور سے پڑھا جائے تو وہ تو بالکل ہی یعنی خوف کا، فیئر کا، اس طرح کی کوئی چیزیں تو وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جو کہ موجودہ اہل علم کا خاصہ ہے، جو موجودہ اہل علم کا خاصہ ہے۔ اچھا سر، جو وہ اتنے زیادہ بولڈ آدمی ہے جی، تو کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور اتنے زیادہ بولڈ ہیں، اور اتنے یعنی جو ہی وہ بات شروع کرتے ہیں نا تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا آج خیر نہیں ہے۔ صحیح،
ٹھیک ہے نا, بالکل. آج بس جان گئی. اور انہوں نے انہی احوال کے ساتھ ارسطو کا سامنا کیا. ہو بندہ بھی وہ یعنی کہ انتھنکیبل, یعنی کہ وہ یعنی آج کل کے مسلمان جو ہے نا وہ چونکہ بڑے ذرا ایک کمزوری اور نامردی سی مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے, جی, تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ غزالین ریشنلٹی کیا ہے. ریشنلٹی کا, یا مسلمان اگر ریشنلٹی پہ کھڑا ہوگا جی, تو اس کا مقصد کوئی نظام فکر بنانا نہیں ہوتا. صحیح. ہم نے نظام فکر کا اچار ڈالنا ہے بھائی. ہماری ریشنلٹی صرف یہ ہے کہ ریشنلٹی کا لبادہ اوڑھ کے جو چیز ہمارے روبرو آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, ہم اس کو سمجھ بھی سکیں اور اسے اس کی تحافت بھی کر سکیں. بالکل نہیں سمجھ؟ بالکل. ریشنلٹی کا مطلب جیسے ویسٹ میں چونکہ ہدایت سے محروم معاشرہ یا تہذیب ہے, انہوں نے افکار کے بڑے بڑے سسٹم بنائے. ہمیں ان سسٹم کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ریشنلٹی کی ضرورت ہے جو ان سسٹمز کو بھی پہچان سکے, جی, اور انسان کے ساتھ وہ سسٹم جو کر رہے ہیں اس کو بھی پہچان سکے, اور اس دنیا میں رہنے کے ہمیں اسالیب فراہم کر سکے. صحیح. یعنی آپ کی گفتگو سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں علم کے عقلی ہونے سے مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اس کے تشبیہی ہونے سے ایشو ہو سکتا ہے کسی حد تک. ایک مسئلہ یہ ہے تشبیہ. دیکھیں مثلاً کہ اگر اس شہود کے بارے میں جو علم ہوگا وہ صرف تشبیہی ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. ٹھیک. لیکن اگر حامل عقل اور عقل حامل تنزیہ ہو تو اس تشبیہی علم سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل بالکل. یعنی جب تک اس فاعل علمی کا اس کا فاعل علمی انسانی ہے جی, یا کوئی انسانی شناخت رکھتا ہے. بالکل. موجودہ علوم میں فاعل علمی کی شناخت تو ویسے ختم ہو گئی, کوئی باقی نہیں رہی اب تو آتے آتے. میرا خیال ہے اس وقت تو شاید فاعل علمی ریکگنائزیبل ہی نہیں ہے. بالکل. ابھی سر آپ نے جیسے گلز ڈیلیوز کی بات کی کہ وہ ایمیننس پہ بات کرتا ہے, اس کی کتاب ہے ایمیننس آ لائف, یا کانٹ کی آپ نے مثال دی کہ وہ ٹرانسینڈنس کی بات کرتا ہے. اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ کیا علم کے اندر رہتے ہوئے تنزیہ اور تشبیہ تک پہنچا جا سکتا ہے؟ تو اگر ہاں تو کیوں کر؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم علم اور عقل کے ذریعے سے تشبیہ تنزیہ تک پہنچنا. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدہ توحید کا جزو اعظم جو ہے یا فاؤنڈیشن تنزیہ ہے. جی. اصول علم کے طور پر ہم کہتے ہیں سارا علوم تشبیہی ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو. بھائی ہمیں مسئلہ ہے اپنے توحید کا, صحیح. عقیدہ توحید کا. اگر ہم اپنی توحید نہیں بچا سکتے جی, تو اس ذہن پر بھی افسوس ہے, صحیح, اور اس علم پر بھی افسوس. ہمارا مسئلہ توحید ہے کہ, اور توحید تشبیہی ہوتے ہی توحید نہیں رہتی. جی. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سادہ کر کے اگر بیان کریں تو ایک امیبا کو ہم جس علم میں بیان کریں گے, جی, اس علم میں ہم اللہ کو نہیں بیان کر سکتے. صحیح. ٹھیک. اچھا سر, اس میں ایک سوال ہے کہ مثلاً جو ہماری معقول کی روایت تھی اس میں توحید کا ابھی آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ ایک علمی بیان موجود تھا. وہ علمی بیان اس لیے قابل قبول ہے کیونکہ اس میں تنزیہ داخل. ہاں بالکل بالکل. وہ علمی کا مطلب وہ تھیریٹیکل یا نظری نہیں ہے. نظری نہیں ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے سر, مزید کچھ سوالات ہیں؟ جی ضرور. آئندہ اس موضوع پہ چلیں گے. میرا خیال ہے یہ چلنے لائق موضوع ہے. جی ضرور. تو میں بہرحال آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ شامل ہوئے ہم اس کو. جی بہت شکریہ سر.